بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آسٹریلیا کا شہر سڈنی، یہاں کا ساحل سمندر جس کا نام ہے بونڈائی بیچ، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ جو بھی سڈنی وزٹ کرتا ہے اس بیچ پر ضرور جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا نظارہ ہوتا ہے یہاں کا، لیکن مہنگا علاقہ بھی ہے۔ آس پاس بڑے امیر قسم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، لیکن گزشتہ روز انتہائی افسوسناک، انتہائی بزدلانہ قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس بیچ کے اوپر لوگ انجوائے کر رہے تھے، لوگ وہاں پر گھوم رہے تھے، فیملیز کے ساتھ تھے، یہودی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے تھے کہ اچانک دو حملہ آور آتے ہیں۔ دونوں حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے، اور جب یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی، جب اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر اس طرح کے واقعے کا کوئی تصور گمان کر ہی نہیں سکتا۔ بڑے پرامن قسم کے لوگ ہیں، وہاں کا ویزا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، تو جناب ایسا واقعے کا تصور آسٹریلیا جیسے ملک میں تو خیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا اس واقعے کے بعد ہل گئی، لیکن جب اس واقعے کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو گمان کیا جانے لگا، قیاس آرائیاں کی جانے لگی، کیونکہ حملہ آوروں کی شناخت ہو چکی تھی، ان کے نام سامنے آ گئے تھے، اور ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گئی کہ جناب ان دونوں کا تعلق پاکستان سے۔ آج کی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کب کیا کس طریقے سے ہوا، ان دونوں کا تعلق واقعی میں کہاں سے تھا، کیا معاملات تھے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا جناب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں آتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، اور یہ اندھا دھن معصوم لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ واقعی میں اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بہت خوفناک، بڑا ہی دردناک قسم کا واقعہ ہوا۔ باپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں جو حملہ آور تھے۔ ساجد اکرم اس کا نام ہے باپ کا، 54 سال اس کی عمر ہے، اور یہ اس واقعے کے نتیجے میں مارا گیا، کیونکہ آبویسلی جب یہ گولیاں برسا رہا تھا پولیس آئی، اس کے بعد اس کو مار دیا گیا۔ اس کا بیٹا ہے نوید اکرم جو 23 اور 24 سال کا ہے۔ یہ انتہائی زخمی حالت میں پولیس کی حراست میں۔ اس واقعے کے اندر ایک ہیرو بھی نکل کر سامنے آیا، اور اس کا نام ہے احمد، جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، آنیسٹلی وہ ویڈیو نو ڈاؤٹ یار، میں یہ احمد نامی جو شخص ہے جس نے کافی لوگوں کی جان بچائی ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے کئی لوگوں کی جان بچائی ہے، اور آج پوری دنیا میں اس کی بریوری کی واقعی میں بات کی جا رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم، ان کے نام جب سوشل میڈیا پر سامنے آتے ہیں کہ جناب یہ لوگ تھے، اور انہوں نے اس طرح کا افسوسناک قسم کا حملہ کیا، انتہائی بزدلانہ قسم کا حملہ کیا، تو سوشل میڈیا میں قیاس آرائیوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک پکچر نکالی گئی، غالباً وہ پاکستانی لڑکا ہے، اور سڈنی میں نا، یا سڈنی آسٹریلیا کے کسی گراؤنڈ کے اندر وہ میچ دیکھ رہا ہے، پاکستانی جرسی اس نے پہنی ہوئی ہے۔ اب اس کی تصویر نکالی گئی اور سوشل میڈیا پر لگا دی گئی، اور کہا گیا کہ جناب یہ وہ شخص ہے جو کہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے، اس واقعے میں ملوث ہے۔ اچھا، اس کو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی سوشل میڈیا پر اس طرح سے تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ کوئی اس کو رشتہ دار کال کرتا اور کہتا ہے بھائی یہ تمہارا سوشل میڈیا پہ نا یہ معاملہ اچھل رہا ہے، تمہارا نام لیا جا رہا ہے، تمہاری تصویر ریگولیٹ کی جا رہی ہے، اور بھارت کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پر نشر کر رہے ہیں تمہارا نام لے کے کہ تم اس واقعے میں ملوث ہو۔ وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنا سوشل میڈیا دیکھتا ہے تو بھائی اس میں تو 1500 قسم کی اس کو گالیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ خود ہی پولیس کو اطلاع کرتا ہے، کہتا ہے بھائی میں یہاں رہتا ہوں، میرا اس واقعے سے دور دور کیا کوسوں دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پولیس اس کو تسلی دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ نے کسی کو رپلائی نہیں کرنا ہے، اور آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو بند کر دینا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر پریس بریفنگ میں ان کے نام بتائے گئے، ساجد اکرم، نوید اکرم۔ اب یہ پتا چلا ہے کہ جناب ساجد اکرم 1998 میں 1998 میں آسٹریلیا آیا تھا۔ کہاں سے؟ بھارت سے۔ بھارت سے آسٹریلیا تھا۔ یہ جو انفارمیشن مجھے سورسز کی بنیاد پر مل رہی ہے، جو اب سوشل میڈیا پر ہے، نیوز میں ہے، ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بیسٹ آف مائی نالج۔ بھارت سے یہ آتا ہے 1998 کے اندر، اور اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2001 میں اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اٹالین ایک خاتون ہے، ان سے شادی کرتا ہے جس کا نام ہے ارینا، ان سے یہ شادی کر لیتا ہے، اور شادی جب یہ کر لیتا ہے تو obviously آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ سے پھر یہ اسپاؤس ویزے پر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کے گھر کے اندر نوید اکرم اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کی عمر 23-24 سال ہے نا، وہ آسٹریلین بورن ہے، وہ سٹیزن ہے ماں کا، یہ بھی غالباً شاید سٹیزن ہوگا، لیکن یہ بھارت سے بھارت سے جو ہے نا یہ مائگریٹ کر کے آسٹریلیا آیا تھا۔ یہ واقعہ اب جس شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا گیا، اس کا اس واقعے سے دور دور تک کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس بیچارے کی سوشل میڈیا پر تصاویر کو وائرل کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ واقعے میں ملوث ہے، وہ پاکستانی شرٹ پہنا ہوا تھا، نہیں جناب، یہ سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے باہر بھی ہیں، ایک غلاظت، ایک بدتمیزی، ایک طوفان بدتمیزی مچا دی گئی کہ جناب اس واقعے کے اندر یہ پاکستان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
اور یہ نوید اکرم کے بارے میں تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن بھائی یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی دل خراش واقعہ ہے، انتہائی بزدلانہ واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور احمد نامی جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کی، اس کی بریوری کی جتنی بات تعریف کی جانا کم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی بریوری کی، اس کی ہمت کی، اس کی حوصلے کی، اس کی بہادری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک حملہ آور کو قابو کیا۔ اگر وہ قابو نہیں کرتا تو یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے یہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی۔ ابھی تک تو اس سارے واقعے کے اندر 15 بیچارے افراد مارے جا چکے ہیں۔ یقین جانیے اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اس واقعے کے بڑے دور رس قسم کے نتائج برآمد ہوں گے، بڑے دور رس قسم کے، کیونکہ آسٹریلیا جیسے ملک کا ویزا حاصل کرنا، وہ بڑے پرامن قسم کے لوگ ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہاں پر جانا، وزٹ ویزا ہو، اسٹوڈنٹ ویزا ہو، پاکستانیوں کے لیے، بھارتیوں کے لیے تو ویسے ہی بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا وہاں کا ویزا حاصل کرنا۔ ہاں، نیپالیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب نیپالی ایک ایسی قوم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ بھائی نیپالی کہیں گئے ہیں اور اس نے کوئی جرائم کی وارداتیں کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو نیپالیوں کو تو بڑا ایزیلی مل جاتا ہے، بڑی اچھی قوم ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب لا بائٹنگ سٹیزنز ہیں، جہاں جاتے ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے، بھارتیوں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنا، وزٹ ویزا حاصل کرنا، امیگریشن کرانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا تھا۔ اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے نے نو ڈاؤٹ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ ہونا، یہ انڈیویجول ایک اقدام تھا۔ باپ بیٹے نے پتہ نہیں کیا سوچ کے، کیا ان کے ذہن میں غلاظت تھی، کیا سوچا تھا انہوں نے، اور جو انہوں نے اس طرح کا واقعہ کر دیا۔ لیکن ایک بندے کے واقعے سے یقین جانیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں پر مشکلات کریٹ کر دی جاتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں تب کیونکہ یار ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو معاشرہ ہے نا وہ بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ہو۔ آپ بھی جہاں رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ جناب ہمارا معاشرہ، آپ کا معاشرہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان سے لوگ نکل کے زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لوگ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اپنے بچوں کا بہتر مستقبل ہو سکے۔ لیکن ایک بندے کے انڈیویجول ایکٹ کی وجہ سے، انفرادی فیل کی وجہ سے یار لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اب آنے والے وقتوں میں دیکھیے کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، لیکن یہ ساری سٹوری ہے، یہ معاملات ہیں کہ بھائی اس کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ بھارت سے ہے۔ 1998 میں یہ مائگریٹ کر کے آسٹریلیا آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ، 2001 میں اس کا اسپاؤس ویزے میں اس نے اپنے آپ کو کنورٹ کرا لیا تھا، اٹالین خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی، اور یہ جو دوسرا جو بھی زخمی حالت میں ہے نا، جو اس کا بیٹا ہے نوید، یہ اس وقت پولیس کی حراست میں، انتہائی زخمی حالت میں ہے۔ تو اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔